الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تدبر قرآن کے سلسلے میں یہ 12واں درس ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم نے آیت الکرسی کی تکمیل کرنی ہے، اس کی تفسیر کی۔ پچھلے درس کے اندر آیت الکرسی کے فضائل بیان ہوئے تھے، اور یہ بات بیان ہوئی تھی کہ آیت الکرسی کے اندر 10 جملے ہیں، 10 اسٹیٹمنٹس ہیں، علم کی 10 باتیں ہیں، عقیدے کے حوالے سے 10 چیزیں ہیں سیکھنے والی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ پہلا جملہ تھا۔ اس کی تفسیر گزر چکی الحمدللہ۔ الحی القیوم، وہ الحی ہے، خود اپنی ذات میں زندہ ہے، سب کی زندگیوں کا مالک ہے، اور وہ القیوم ہے، قائم رکھنے والا، خود اپنی ذات میں قائم اور تمام کائنات کو قائم کر رکھنے والا، سنبھالنے والا۔ یہ عظیم ترین صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، الحی القیوم، ان کا تفصیلی تذکرہ ہو چکا ہے۔ تیسرا جملہ تھا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اس کی بھی تفصیل گزر چکی، تو یہ 3 جملے الحمدللہ ہم پچھلے درس کے اندر مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اب چوتھا جملہ ہے انشاءاللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں، یعنی آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی نے اسے پیدا کیا ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تو اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اور ان کا انجام پلٹ کے لوٹ کے اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو زمینوں آسمانوں کی ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، ان کی ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے ہر چیز نے جانا ہوتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں اور ان کے مابین یعنی ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اسی کے لیے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ملک ہے، یعنی وہی بادشاہ ہے۔ صبح شام کی دعائیں جو ہیں بڑی عظیم ہیں۔ سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح کیا کرتے تھے، تو صبح کو جب آپ اذکار شروع کرتے، فجر کی نماز کے بعد کے اذکار کے بعد صبح کے اذکار ہوتے ہیں، تو آپ ایک ذکر کیا کرتے تھے، بہت عظیم ذکر ہے۔ اس کی ابتدا یوں کرتے تھے، آپ ارشاد فرماتے اصبحنا و اصبح الملک للہ، کہ صبح کی ہم نے، اور جہاں جہاں صبح ہوئی پورا وہ ملک اللہ ہی کا ہے۔ ہم نے بھی صبح کی، اور جہاں جہاں صبح ہوئی ہے وہ پورے کا پورا ملک اللہ ہی کا ہے۔ تو صبح کہاں ہوتی ہے؟ اس پوری دنیا میں صبح ہوتی ہے، تو یہ پوری دنیا اللہ ہی کی ہے، یہ پوری کائنات اللہ ہی کی ہے۔ ہم جو ایک عظیم جملہ اکثر کہتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس کے اندر بھی یہی مفہوم ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کے لیے، ان کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی نے اسے پیدا کیا ہے، اور لوٹ کے پلٹ کے انجام بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اسی کی غلامی میں ہیں، اور اس کی ماتحتی میں ہیں، اس کی سلطنت میں ہیں، اس کی حکومت میں ہیں، اسی کا حکم چلتا ہے اس پوری کائنات کے اوپر۔ اس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اس کا انتظام اور اس کی تدبیر کرنے والی ذات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہی چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، حکم صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے۔ مالک بھی اللہ ہے، حکم بھی اسی کا چل رہا ہے، اسی کا چلتا ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، اللہ لہ الخلق والامر، کہ خبردار کہ خلق بھی اسی کی ہے اور
امر بھی اسی کا ہے، خلق صفت خلق یعنی وہ خالق ہے، اور صفت امر کہ حکم بھی اسی کا ہی چلتا ہے، اللہ لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، تو حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے ہر چیز۔ یہ مفہوم ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے، اپنے ارد گرد جو کچھ بھی دیکھتا ہے، جو بھی اس کے احوال ہوتے ہیں، اسے جو بھی پیش آتا ہے، اس کی جو ضروریات ہیں، تو ان سب کے مسائل، جو بھی اس کے مسائل ہیں، اس کے رجوع کے لیے، اس کے حل کے لیے، ان مسائل کے حل کے لیے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ جب ہر چیز اسی کی ہے، اسی کے پاس ہے، مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے، تو جس کے پاس ہے اسی سے مانگا جائے نا۔ کسی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ اگر کوئی شخص، اسے لباس کی ضرورت ہے، وہ سبزی والے کے پاس جائے اور اسے اپنا لباس مانگے کہ میں لباس خریدنا چاہتا ہوں، کپڑے خریدنا چاہتا ہوں، تو سب اس کا مذاق اڑائیں گے، بھائی تم گارمنٹ شاپ میں جاؤ، جہاں لباس ملتے ہیں، گارمنٹس ملتے ہیں، کپڑے ملتے ہیں، وہاں سے خریدو، یا تو تمہیں سبزیاں ملیں گی۔ تو جو چیز جس کے پاس ہوگی وہ آدمی وہی بیچے گا نا۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے، انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر کیوں انسان اللہ کے سوا دوسروں کو یا اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتا ہے، ان سے مانگتا ہے؟ براہ راست ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، ان کے نام کے وسیلے واسطے دینا، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہمیں دلا دیں گے، تو یہ انتہائی درجے کی گمراہی ہے، انتہائی درجے کی بیوقوفی ہے۔ جب مالک اللہ ہے، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، ملکیت اللہ کی ہے، تو اللہ ہی سے مانگو، خالص ہو کے مانگو۔ سورہ مریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 93 ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض، کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب کے سب اللہ کے پاس آئیں گے اس کے بندوں کی حیثیت سے، کہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے ماتحت ہیں۔ تو آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، فرشتے ہیں آسمانوں کے اندر، آسمانوں کی مخلوقات جو ہم جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، کیا کیا چیزیں آسمانوں میں، سب اللہ کی ہیں۔ زمینوں کے اندر کتنے خزانے ہیں ہم نہیں جانتے، یہ زمینوں کے نیچے پتہ نہیں کتنے خزانے ہیں، کتنی مخلوقات ہیں ہم نہیں جانتے، ہم یہ جانتے ہیں کہ سب اللہ کا ہے۔ ان کے مابین جو بھی ہے، آسمان و زمین کے درمیان میں فضائیں ہیں، خلائیں ہیں، ان گنت لا محدود جو ہے نا مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ان سب مخلوقات کا جو ہے نا وہ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا ہمیں آیت الکرسی کے اس جملے کے اندر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ عقیدہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی ہر ضرورت جو ہے وہ اللہ ہی پوری کر سکتا ہے۔ جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، نہ اسے کچھ آتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے نکلا، اسے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پیدائشی طور پہ یہ سکھا دیا ہے رونا، کہ اسے رونا آتا ہے، اور یہ جو رونا ہے یہ اس کی زندگی کا انحصار ہے اس کے اوپر۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے ماں کے دل کے اندر اس کے لیے ایک خاص محبت ڈال دی، جسے ہم ممتا کہتے ہیں، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کی ممتا۔ اسی محبت، اسی شفقت اور محبت کی وجہ سے، اسی ممتا کی وجہ سے ماں بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور بچے کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے جسم کے اندر ہارمونز تبدیل کیے، میموری گلینڈز جو ایکٹیو ہو گئی، اس کے سینے کے اندر جو ہے نا دودھ بننے کا عمل شروع ہوا۔ بچہ دنیا میں بعد میں آیا، پہلے ماں کے سینے میں دودھ اتر آیا، دل کے اندر ایک شفقت آ گئی، محبت آ گئی۔ جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، لپک کے پیار سے بچے کو اٹھاتی ہے، صاف کرتی ہے، اپنے سینے سے لگا کے اسے دودھ پلاتی ہے۔ اب بچہ دنیا میں اندر آیا بالکل زیرو ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا، تو اس کی زندگی کیسے گزرے گی، اس کی پرورش کیسے ہوگی، اس کی زندگی کی بقا کا معاملہ ہے۔ تو اللہ نے اس کے ماں کے اندر پورے نظام کو چلا دیا، اسے صرف رونا سکھایا کہ تم رو گے تمہاری ماں تمہیں دودھ پلائے گی، تمہیں کوئی تکلیف ہوگی تم رو گے، ماں باپ اس تکلیف کو دور کریں گے، تمہیں جو ضرورت ہوگی تم رو گے، ماں باپ تمہاری ہر ضرورت کو پورا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔
تو کیا اس بچہ جو دنیا کے اندر آیا ہے وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ داتا نہ دے گا تو کون دے گا؟ خواجہ کے در سے کوئی خالیات نہیں جاتا کہ بچہ دنیا میں آتے ہی جو نا وہ داتا سے مانگنا شروع کر دے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بھی تو بچہ 9 مہینے رہا، اس 9 مہینے میں اس کی پرورش کس نے کی؟ کون سا وسیلہ، کون سا واسطہ تھا اس کے پاس؟ کون ماں کے پیٹ کے اندر پرورش کرتا رہا بچے کی؟ تو انسان کی ہر ضرورت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ بچہ جب بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اس کی ضروریات اور بدلتی جاتی ہیں، 2 سال کے قریب پہنچتا ہے، اسے ماں کا دودھ کافی نہیں ہوتا، اسے باہر کا کھانا پینا چاہیے ہوتا ہے، ماں اس کے لیے اچھی اچھی نرم نرم چیزیں بناتی ہے کہ بچہ آرام سے کھا سکے، اسے ہضم کر سکے۔ بچپن گزرتا ہے، اب اسے کھلونے چاہیے، لباس چاہیے، ساری چیزیں اس کی، پھر اس کی تعلیم و تربیت کا مرحلے آ جاتے ہیں، پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر شادی بیاہ کے معاملات آ جاتے ہیں، پھر وہ خود باپ بن جاتا ہے۔ تو یہ پورا لائف سائیکل جو چل رہا ہے پھر بڑھاپے کی حالت کو پہنچتا ہے، آخر میں مر جاتا ہے۔ تو اس کی جو جتنی بھی ضروریات ہیں، رزق کے اندر ہر چیز ہے، صرف کھانا پینا رزق نہیں ہے، لباس میں انسان کی ضرورت ہے وہ بھی رزق ہے، انسان کو بیوی کی ضرورت ہے وہ بھی رزق ہے، انسان کو اولاد کی ضرورت ہے وہ بھی رزق ہے، بیمار ہوتا ہے شفا چاہیے، دوائی چاہیے، یہ بھی رزق ہے۔ تو انسان کی ہر ضرورت رزق ہے، اور اس کا رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ہر ضرورت پوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آیت الکرسی عظیم ترین فضیلت والی سردار آیت، اس کا یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری ہر ضرورت، ہمارے ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گر گرائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، پھر دنیا کے اسباب کو اختیار کریں۔ پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، پھر کوشش کریں۔ کوشش کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دنیا کے اسباب کو اختیار کرنا ہے، محنت کرنی ہے، تمہارے مسائل حل ہوں گے، لیکن تمہاری محنت سے حل نہیں ہوتے، حل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس سے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے۔ تو میں یہ حکم ہے کہ پہلے مانگو، دعا کرو، اور پھر کوشش کرو۔ دعا اور کوشش دونوں ساتھ چاہیے۔ دعا بھی ہو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص ہو، بالکل براہ راست، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہونی چاہیے۔ ایک حدیث مجھے کا مفہوم یاد آ گیا کہ حدیث ہے، اما عائشہ کی روایت ہے، حضرت رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور 4 دفعہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، وہ رب آسمانوں پہ جواب دیتا ہے کہ لبیک یا عبدی سل تؤتہ، میں حاضر ہوں میرے بندے، مانگ، تیری کیا ضرورت ہے، تیری ضرورت کو پورا کرتا ہوں، تیری دعا کو سنتا ہوں، تیری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے آگے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو ان اللہ حی کریم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، کرم والا ہے۔ یہ اللہ کی حیا اور کرم کے منافی ہے۔ اللہ کو حیا آتی ہے کہ بندے نے ہاتھوں کو اٹھایا ہو اور اللہ اسے نامراد خالی ہاتھ لوٹا دے، اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے۔ وہ اتنا حیا والا ہے، وہ اتنا با حیا ہے، وہ رب اتنا کرم والا ہے، وہ داتا، وہ نوازنے والا، وہ خزانے دینے والا، اس کا کرم اتنا ہے، وہ اتنا اکرام والا ہے کہ اس رب کے اکرام کے، اس کے کرم کے یہ منافی ہے کہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس کے بندے نے ہاتھوں کو اٹھایا ہو اور اس کے ہاتھوں کو لوٹا دے۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ انسان جو ہے پھر اپنی پکار کو، اس دعا کو خالص نہ کرے اور دوسروں کو جو نا ساتھ میں ملا دے، ایسوسیٹ کر دے کہ فلاں ولی کے واسطے سے یا اللہ دعا قبول کر لے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ایک بڑی عظیم آیت ہے سورہ حج کے اندر، یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، پس تم اسے دھیان سے سنو۔ اے لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہے، لہٰذا تم اسے دھیان سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو پکار رہے ہیں، اوروں کو پکارتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتے ہیں، اب اللہ ان کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ جن کو پکارا جا رہا ہے کہ یہ نورانی نور ہے، ہر بلا دور ہے، داتا نہ دے گا تو کون دے گا، مولا علی، مشکل کشا علی، امام بھری کر دے کھوٹی قسمت کھری، خواجہ کے در سے کوئی خالیات نہیں جاتا۔ یہ ہمارے آج کے دور میں ہم لوگوں نے یہ مشکل کشا، حاجت روا، غوث بنائے ہوئے ہیں، غوث اعظم بنائے ہوئے ہیں۔ عہد رسالت کے اندر مکے کے لوگوں نے، مکے کے مشرکین نے کیا کیا ہوا تھا؟ لات منات عزا اور حبل کو مقرر کیا ہوا تھا،
ہر دور کے اندر نام تبدیل ہوتے ہیں، کردار تبدیل ہوتے ہیں، حکم وہی ہوتا ہے، فارمولہ وہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ تو عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے گئے، ان کے معاملات اللہ کے اختیار میں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان کی برزخی زندگی ہے، ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ گمراہی ہے کہ پیچھے جو ہے نا وہ انجان لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، شریعت کا نہیں پتہ، توحید سے وہ ناواقف ہیں، وہ ان کے وسیلوں واسطوں سے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اللہ ان کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، پہلے اللہ پاک نے توجہ دلائی کہ لوگوں، اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، ذرا توجہ سے سنو کہ وہ لوگ جن کو پکارا جا رہا ہے ان کی حقیقت یہ ہے کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ یہ سارے کے سارے مشکل کشا، یہ سارے کے سارے حاجت روا، سارے کے سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال، سارے غوث اعظم، دنیا کے سارے اولیاء کرام، جن جن کو پکارا جا رہا ہے، کوئی فرشتوں کو پکارتا ہے، کوئی نبیوں کو پکارتا ہے، کوئی رسولوں کو پکارتا ہے، کوئی اولیاء کرام کو، صالحین کو، بزرگوں کو، کوئی جنات کو بھی پکارتا ہے، جن جن کو پکارا جا رہا ہے ان سب کو جمع کر دو۔ اس کائنات کے اندر جن جن کو بھی پکارا جا رہا ہے، مسلمان بھی پکار رہے ہیں، غیر مسلم بھی پکار رہے ہیں، اپنے اپنے معبودوں کو پکار رہے ہیں، تو اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارا جا رہا ہے، یہ پکارنے والے مسلمان بھی ہوتے ہیں جو بیچارے شرک کرتے ہیں اور دوسروں کو، اولیاء کرام کو پکارتے ہیں، اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ہندو اپنے بھگوانوں کو پکار رہے ہیں، مجوسی خداوند ہرمن خداوند یزدا ان کو پکار رہے ہیں، عیسائی جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکار رہے ہیں، مریم علیہ السلام کو پکار رہے ہیں، جبریل کو پکار رہے ہیں، عقیدہ تثلیث والے۔ تو جن جن کو بھی پکارا جاتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ، ان سب کو جمع کر دو، وہ سب مل کر، سب مشترکہ طور پہ کمبائن ایفرٹس کریں نا، سب مل کر بھی کوشش کریں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر ایک مکھی ان کے یہاں سے کوئی چیز لے کے چلی جائے، یہ سارے کے سارے مشکل کشا، حاجت روا، سب ایک جگہ اکٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز رکھی ہے، کوئی بھی اناج کا ایک دانہ ہے، کوئی بھی ہلکی سی معمولی سی چیز ہے، مکھی نے اسے اٹھایا اور اڑ گئی لے کے، یہ سب مل کے اس مکھی سے اس دانے کو واپس نہیں لے سکتے، یہ ان کی حقیقت ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، جو طالب ہے وہ بھی کمزور ہے، جو مطلوب وہ بھی کمزور، پکارنے والا بھی اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی، جو مانگ رہا ہے ان سے وہ بھی اور جس سے مانگا جا رہا ہے، سب کے سب کمزور ہیں، اللہ کے سب کے سب ضعیف ہیں، سب کے سب کمزور ہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، تو لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے قوی، وہ ہے غالب، حکمت والا۔ سورہ فاتر کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اس لیے کہ یہ ہے اللہ، ذالکم اللہ ربکم، پس یہ ہے اللہ، یہی اللہ ہے تمہارا رب، یہ تمہارا رب ہے اللہ، لہ الملک، ملک اسی کا ہے، ملکیت اسی کی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جب آیت الکرسی کے اندر ہم جملہ پڑھ رہے ہیں یہی ہے لہ الملک، ملک اسی کا ہے، اسی کا ہے، مالک وہی ہے، جو تمہارا رب ہے اللہ تعالیٰ۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اللہ کے ساتھ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ تو ایک قطمیر کی بھی ملکیت نہیں رکھتے، وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور جب کھاتے ہیں ہم، جب افطار میں کھجور کو تولتے ہیں، اندر سے گٹھلی نکلتی ہے، تو کھجور اور گٹھلی کے درمیان ایک جلی ہوتی ہے باریک سی، اگر ہم ہاتھ میں لیں نا تو بالکل ہمارے ہاتھ میں بالکل ویسی ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں آئے گی، اتنی نازک سی ہوتی ہے وہ۔ تو وہ جو کھجور کے اندر گٹھلی سے لپٹی ہوئی ایک باریک سی جلی ہوتی ہے، باریک سا داغا کہہ دیں، اسے کہتے ہیں قطمیر، کھجور کا چھلکا جو گٹھلی کے ساتھ ہوتا ہے، معمولی سا، حقیر سا۔ اللہ پر دیکھیں مثال کیسی عظیم عطا فرمائی، جو نے ارشاد فرمائی کہ جن کو اللہ کے ساتھ پکارا جا رہا ہے نا، یہ تو قطمیر کے، اس کھجور کے مالک نہیں ہیں، اس کی گٹھلی کے بھی مالک نہیں ہیں، بلکہ جو باریک سی یہ جلی ہے نا، حقیر سی، جو کسی کام کی نہیں ہے، وہ اتنی حقیر ہے، اتنی معمولی ہے، اتنی کمزور ہے، اس کو ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا، ہاتھ میں لیں گے تو بالکل ہمارے ہاتھ میں جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے وہ۔ تو یہ کھجور کا جو ایک چھلکا ہے باریک سا داغے جیسا ہی، تو اس کے بھی مالک نہیں ہے، ان کا تو اس کے اوپر بھی اختیار نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو یہ
تمہاری پکار کو نہیں سنتے، تمہاری پکار کو سنتے نہیں تو مر چکے ہیں، برزخ کی زندگی میں، قبر میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یہ برزخی معاملہ ہے، ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہاری پکار کو نہیں سن رہے کہ تم کہاں کہاں سے جو ہے نا ان کے مزاروں پہ آ رہے ہو، درگاہوں پہ آ رہے ہو، ان کو پکار رہے ہو، اپنے گھروں سے پکار رہے ہو، نہیں سنتے۔ تم کہیں سے بھی پکارو، سننے والی ذات اللہ کی ہے، نہ کہ ان اولیاء کرام کی ہے۔ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے یہ، کہ جو اللہ کی صفت تھی وہ اولیاء کرام کو دے دیتے ہیں کہ یہ تو نہیں سنتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ ولو سمعوا مستجابوا لکم، اور بالفرض محال سمجھانے کے لیے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ سمجھانے کے لیے، اگر چلو یہ مان لے کہ انہوں نے سن لیا، اللہ نے انہیں سنا دیا مثال کے طور پہ، مستجابوا لکم، کیا تمہیں جواب دے سکتے ہیں؟ اگر اللہ نے انہیں سنوا بھی دیا تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور کل قیامت والے دن یہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے اس شرک کا بالکل ہی انکار کر دیں گے۔ وہ تو بری ہو جائیں گے، تم پھنس جاؤ گے۔ وہ تو کہہ دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو نہیں سکھایا تھا کہ ہمیں مشکل کشا کہو، ہمیں حاجت روا بنانا، غوث اعظم، دستگیر، یہ تو انہوں نے خود کیا ہے ہمارے مرنے کے بعد، ہم نے تو ان کا حکم نہیں دیا، ہم نے تو تعلیمات نہیں دی تھی۔ تو وہ تو بری ہو جائیں گے اللہ کے ہاں، لیکن تم پھنس جاؤ گے کیونکہ وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ ولا ينبئك مثل خبیر، اور اللہ کی طرح خبر دینے والا خبیر ذات کون ہے؟ کون تمہیں سے زیادہ اچھی طرح سمجھا کے وضاحت کے ساتھ یہ آیتیں جو نا نازل کرتا ہے، تمہیں خبر دیتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے، تمہیں احوال بتاتا ہے۔ تو اللہ کی طرح کون تمہیں خبریں دے گا، کون تمہیں بتائے گا، کون تمہیں جو نا علم دے گا کہ یہ ان مسائل کو سیکھو، سمجھو، اپنی اصلاح کرو، توحید کو اختیار کرو، شرک سے بچو۔ اللہ کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے گا۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 14 تھی سورہ فاطر کی، آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے بھکاری ہو، اللہ کے منگتے ہو، تم سب اللہ کے بھکاری فقیر ہو، اللہ کے منگتے ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ اللہ، وہ سب سے غنی ہے، سب سے بے نیاز ہے، قابل حمد و ستائش ہے، قابل حمد و ثنا ہے۔ تو وہ تمہارا داتا ہے، وہ تمہارا مشکل کشا ہے، وہ تمہارا حاجت روا ہے، وہی تمہارا غوث ہے، اسی کو پکارو۔ پھر سورہ سبا کے اندر آتے ہیں، سورہ سبا کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 22، اور بہت ہی عظیم ترین آیت ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 22۔ ارشاد فرمایا، میں یہ آیت کو بتانے سے پہلے بتاؤں کہ اگر ایک انسان صرف اس آیت کے اوپر غور و فکر کر لینا تو صحیح مسائل انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے۔ ایک آیت کے اوپر تدبر کرنے سے، صرف اس ایک آیت کے اوپر، سورہ سبا آیت نمبر 22 نوٹ کر لیں آپ لوگ، سورہ سبا کی آیت نمبر 22، اس میں انسان غور و فکر کرے، تدبر، تذکر، بار بار پڑھے، اس کے اوپر سوچے سمجھے، اس کو سیکھتا رہے، تدبر کرے، اللہ کی توحید اسے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ پاک نے ایک آیت میں توحید سمجھا دی ہمیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ اپنے تئیں جن جن کو پکارتے ہیں، اپنے اپنے زعم میں جن جن کو پکارتے ہیں کہ ہاں یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ سے دلا سکتے ہیں، ہمارے مشکل کشائی حاجت روائی کر سکتے ہیں، جن جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نفی کی کہ لا یملکون، مالک نہیں ہیں، ان کی ملکیت نہیں ہے، یہ مالک نہیں ہے، ان کی ملکیت نہیں ہے، کس چیز کی؟ زمین و آسمان کی، اولاد کی، روزی کی، بیٹے دینے کی، شفا دینے کی نہیں۔ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان کی ملکیت نہیں ہے، کیا چیز؟ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ اس کے بھی یہ مالک نہیں ہے، ان کی ملکیت نہیں ہے، اونرشپ نہیں ہے ایک ذرے کے اوپر بھی۔ ذرہ ہوتا ہے کتنا معمولی کہ انسانی آنکھ سے اس کو دیکھا نہیں جاتا، ایٹم، مائکروسکوپ چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ۔ تو وہ ایک ایٹم کے بھی معمولی سے معمولی ذرہ جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ہم تو یہاں یہ سوچتے نا کہ مزاروں پہ جائیں گے، جولیاں بھروا کے آئیں گے، اولادیں لے کے آئیں گے، بیٹے ملیں گے، روزی ملے گی، کاروبار میں جو ہے نا وہ ترقی ہوگی، نوکریاں ملیں گی، رشتے ہو جائیں گے، شفا ملے گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک ذرہ ہے نا، ایک ذرہ، ایک حقیر سا ذرہ، آسمان و زمین کے ایک ذرے کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔
لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک۔ آگے اللہ نے ایک اور نفی فرمائی کہ چلو مالک تو نہیں ہیں، یوں سمجھ لیں چلو ایک ذرے کے اندر ان کا کوئی حصہ ہے، ان کی کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساجھے داری ہے، کوئی پارٹنرشپ ہے، ایک ذرہ ہے، وہ دونوں آدھا آدھا، آدھا اللہ کا ہے، آدھا جو نا اولیاء کرام کا ہے، جن جن کو پکارا جا رہا ہے ان کا ہے۔ فرمایا ایسا بھی نہیں ہے، اس کی بھی نفی کر دی کہ یہ ایک ذرے کے اندر ان کی شراکت بھی نہیں ہے، ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، کہ آدھا آدھا بھی نہیں ہے، 50-50 بھی نہیں ہے، 90-10 بھی نہیں کہ 90% اللہ مالک یا 10% یہ ہیں، چلو یہ بھی نہیں کہ 99% مالک اللہ، 1% یہ لوگ ہیں، نہیں، نہ مالک ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے پارٹنر ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے ایک حصے میں بھی، ایک ذرے میں بھی 1% کے برابر بھی ان کا حصہ ہے۔ ملکیت کی نفی، پھر حصہ داری کی بھی نفی، کہ شریک بھی نہیں ہے ایک ذرے کے اندر۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما لہ منہم من ظہیر، کہ اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ایک ذرے کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے مددگار نہیں ہیں، مالک نہیں ہیں، شرکت نہیں ہے، ایک ذرے کا انتظام چلانے میں اللہ تعالیٰ کے مددگار نہیں ہے، مالک نہیں ہے، شراکت نہیں ہے، تو پھر اب آگے بچا کیا؟ یہاں تو بات ہو رہی ہے ایک ذرے کی، کہ ایک ذرے کے بھی نہ یہ مالک ہیں، نہ ان کا کوئی حصہ ہے، کوئی پارٹنرشپ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کچھ کہ یہ مالک ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہو، کچھ ان کے پاس ہو، اور نہ یہ اللہ کے مددگار ہیں، نہ اللہ کی مدد کرنے والے، نہ ان کا حکم چلتا ہے، تو سب کچھ تو ختم ہو گیا، نہ یہ مالک ہیں، نہ شریک ہے، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے، نہ ان کا کوئی حکم چلتا ہے، نہ یہ مدبر، نہ کوئی انتظام کرنے والے، تو یہ کون ہے؟ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ تو خود اللہ کے بکاری ہیں، یہ تو خود اللہ کے منگتے ہیں، یہ تو خود اللہ کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، قرآن پاک میں آئے 2 مرتبہ آئی ہے، 2 جگہ پر آئی ہے۔ تو یہ ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمان و زمین میں سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ 5واں جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے یہاں شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے، مگر سوائے اس کی اجازت سے، سوائے اس کی اجازت سے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، مگر صرف اور صرف اسی کی اجازت سے۔ شفاعت ہوگی، برحق ہے شفاعت، لیکن اللہ کی اجازت سے۔ شافع بھی اللہ کی اجازت سے، شافع یعنی شفاعت کرنے والا، مشفوع جس کی شفاعت کی جائے، تو شافع شفاعت کرنے والا، مشفوع جس کے لیے شفاعت کی جائے۔ شافع بھی اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، مشفوع بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے۔ تو اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی شافع ہے، نہ کوئی مشفوع ہے، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے، نہ کسی کی شفاعت کی جا سکتی ہے، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، نہ کسی کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سورہ زمر میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 44، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت تو ساری کی ساری صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو شفاعت اور یا سفارش یہ برحق ہے، لیکن یہ 2 قسم کی ہے، ایک ہے جو ثابت ہے اور ایک ہے جو منفی ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے وہ کیا ہے کہ شافع بھی اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم سے، اور مشفوع بھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اسی کے لیے سفارش ہوگی، اور جو چاہے گا اللہ، جس کے لیے جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی شفاعت کر سکے گا، اب انسان کی اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اور منفی شفاعت کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ اولیاء کرام ہیں، یہ بہت نیک ہیں، یہ فلاں ہیں، بس ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، ان کے مرید بن جائیں گے، ان کے سلسلے میں آ جائیں گے، قادری بن جائیں گے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ بخشوا لیں گے، قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے تو شیخ عبدالقادر جیلانی پہلے سے آ جائیں گے، یہ مرحلہ کلیئر کرا دیں گے، آخرت کے اندر وہ شیخ آ کے جو نا سارے مراحل کلیئر کرا کے سیدھے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ سب ہے منفی، یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے، یہ انسان کی بہت بڑی جو ہے نا گمراہی اور دھوکہ ہے، یہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شخصی وسیلہ، ذاتی وسیلہ، شخصی سفارش یا شفاعت کا عقیدہ یہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ بالکل ہے ہی نہیں، یہ بالکل بیکار ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونے والا، نہ کبھی ہوا ہے۔ یہ کوئی سفارش اللہ کے یہاں کام نہیں آئے گی الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔
صحیح بخاری سے مسلم وغیرہ کی بڑی طویل حدیث شفاعت بھی اسے کہتے ہیں، شفاعت عظمیٰ والی حدیث بھی کہتے ہیں۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کل قیامت والے دن سب لوگ پریشان ہوں گے، وقوف کا مرحلہ انتہائی خوفناک ہے، انتہائی گرمی، پسینوں سے لوگ شرابور پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج سوا میل کے فاصلے پہ، یعنی ایسی عذاب کی صورت ہوگی کہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ چاہے اللہ تعالیٰ میں جہنم میں ڈال دے، اس میدان حشر میں کھڑے ہونے کی عذاب سے بچا لے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اور کتنے سالوں تک کھڑے ہونا ہے اللہ ہی کو پتہ ہے۔ قیامت قائم ہو چکی ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے، زمین بدل دی گئی ہے، سورج نیچے ہے، لوگ پریشان ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اوپر اپنے عرش پہ، اللہ کا عرش نیچے نہیں آیا، اللہ نے حساب کتاب شروع نہیں کیا، آخر مخلوق پریشان ہو جائے گی، ان سے برداشت نہیں ہوگا، وہ تمنا کریں گے چاہے اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن اس عذاب سے بچا لے، کیونکہ جہنم کا عذاب سے زیادہ شدید یہ عذاب لگ رہا ہے وقوف کا عذاب جو ہے، کھڑے ہونے کا عذاب قیامت کے میدان میں۔ اللہ ہم سب کے معاملات میں آسانی فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت ہی خوفناک یہ مراحل ہیں۔ آخر سب پریشان ہو کے مخلوق کس کے پاس جائے گی؟ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس، کہ آپ پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کا اکرام کیا، آج آپ سفارش کریں، شفاعت کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حساب کتاب تو شروع کرے۔ اب یہ شفاعت کے لیے لوگ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس۔ اب ایک لمحے کے لیے ذرا توقف کیجئے، دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ٹوٹل، جو مر چکے ہیں پہلے زمانے کے پرانے، اب جو آئندہ قیامت تک پتہ نہیں کتنے آئیں گے، کیا ہوگا، لوگ یہ گمراہی کے اندر مبتلا رہیں گے کب تک اللہ ہی کے علم میں ہے۔ بہرحال دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جن کو پکارا جاتا ہے، جن کو مشکل کشا حاجت روا بنایا جاتا ہے، ان سب کو ایک جگہ رکھیں، یعنی ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے کے اندر ایک نبی کو رکھ دیں، تو تمام اولیاء کرام زیادہ افضل ہیں مل کے یا ان سے ایک نبی افضل ہیں؟ ظاہر ہے، اور عام نبی جو ہیں وہ بھی افضل ہیں تمام اولیاء کرام سے، کہ نبوت کا مقام مرتبہ بہت ہی اونچا ہے، تو ایک نبی بھی تمام اولیاء کرام سے افضل ہے۔ اور یہاں تو سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، دنیا کے پہلے نبی، پہلے انسان، فضیلت والے، ان کے پاس جائیں گے، کسی ولیوں کے پاس نہیں جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ جو ہے سفارش کریں اللہ تعالیٰ سے، وہ کہیں گے آج میرا کام نہیں ہے، آج اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں ہے کہ آج سے پہلے نہ کبھی اتنے غصے میں تھا، نہ آج کے بعد کبھی اتنے غصے میں ہوگا، آج میری مجال نہیں ہے کہ اللہ کے آگے اپنی زبان کھول سکوں، کچھ سفارش کر سکوں، کچھ بول سکوں، آج یہ میں نہیں کر سکتا۔ شفاعت سے منع کر دیں گے، کون؟ سیدنا آدم علیہ السلام، کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ منع کر دیں گے کہ آج میں نہیں کر سکتا۔ جاؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے آج میں ڈرتا ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ منع کریں گے کہ آج میں سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کہیں گے نہیں، میں بھی نہیں کر سکتا۔ جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لوگ آئیں گے سرتاج رسول سرور کائنات امام الانبیاء امام کائنات کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں گے کہ ہاں آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اجازت دی ہے، یہ مجھے مقام محمود عطا کیا ہے، اور آپ فوراً سفارش نہیں کریں گے بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں ایک طویل لمبا سجدہ، کتنا طویل میں نہیں جانتا کہ کتنے عرصے تک میں سجدے کے اندر ہی رہوں گا، سجدے کے اندر ہی، میں شفاعت نہیں کروں گا، میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ کے نبی بھی شفاعت نہیں کر رہے، جبکہ لوگ آ رہے ہیں درخواست لے کے شفاعت کی، تو آپ سجدے میں چلے گئے، لمبا سجدہ، اور آپ نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ میں اس سجدے کے اندر اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جسے آج میں نہیں جانتا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے گا، القا کرے گا، میرے دل کے اندر وہ بات ڈالی جائے گی اس حمد و ثنا کے الفاظ سے، جن الفاظ سے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ پھر ایک طویل سجدے کے بعد مجھے کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اے حبیب سر اٹھائیے، آپ بات کیجئے، کل وسم آپ کی بات سنی جائے گی، سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، وشفا تشفا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ دیکھیں طویل مراحل کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اولو العزم رسول
بڑے بڑے جو ہے نا عظیم جو ہے نا انبیاء اور رسول یہ منع کریں گے، ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی فوراً جو ہے نا وہ شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ طویل سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر آپ کو اللہ پاک کی طرف سے اجازت ملے گی کہ سر مبارک اٹھائیے، آپ بات کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر آپ شفاعت کہیں گے یا اللہ مخلوق بدحال ہے، پریشان ہے، حساب کتاب شروع کریں، پھر اللہ کا عرش نیچے آئے گا، پھر وہ رب آئے گا حساب کتاب کے لیے، پھر حساب کتاب ہوگا، جنتی جہنمی سارے معاملات ہوں گے۔ اس کے بعد مختلف مراحل ہیں شفاعت کے، پھر آپ جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے شفاعت کریں گے، طویل سجدہ، پھر اجازت ملے گی جائیے، پھر آپ جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، آپ کے علاوہ کوئی اور جنت کا دروازہ کھلوا نہیں سکتا، جنت کی چابی آپ کے پاس ہے، سب سے پہلے آپ ہی کے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ پھر آپ یہ نہیں کہ دروازہ تو کھل گیا اب اللہ کے نبی یہ چلے جائیں جنت میں، نہیں، امت کا غم، امت کے لیے پریشانی، یا ربی امتی یا ربی امتی، پھر آپ آئیں گے، پھر طویل سجدہ، پھر اللہ کی حمد و ثنا، پھر اللہ فرمائیں گے کہ بات کیجیے، شفاعت آپ کیجیے، آپ کے کوئی کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اللہ فرمائے گا جائیے اپنی امت کے، وہ آپ کے لیے حد مقرر کی جائے گی کہ جن کے دل کے اندر اتنا ایمان موجود ہے، یہ آپ کی حد ہے، اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال لیجئے۔ بل اس طرح 4 مرتبہ آپ جو ہے نا وہ شفاعت کریں گے۔ تو یہ حدیث شفاعت کے اندر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شفاعت یہ کوئی اتنے آسان نہیں کہ ہم لوگ جیسے عقیدے رکھتے ہیں کہ فلاں ولی بچا لیں گے، فلاں جو ہے نا حضرت جی، فلاں پیر صاحب، یہاں تو انبیاء اور رسل نہیں کر پا رہے۔ قل للہ شفاعت جمیعا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور یہ شفاعت ہوگی کس کے لیے؟ ابو داؤد کی حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، کہ یقیناً میں تو اپنی امت کے کبیرہ گنہگاروں کی بھی شفاعت کروں گا۔ آپ شفیع المذنبین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پہ کروڑوں خربوں اربوں خربوں رحمتیں اور برکتیں درود و سلام نازل فرمائیں۔ آپ اپنی امت کے کبیرہ گنہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے، لیکن وہ کون ہوں گے؟ شافع اللہ کی مرضی سے، مشفوع اللہ کی مرضی سے۔ ابن حبان، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ ان شفاعتی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا من امتی، کہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی میری امت میں سے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، گنہگار ہوں گے لیکن شرک کا گناہ نہیں ہوگا۔ بخاری کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں اسعد الناس بالشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، کہ میری شفاعت فائدہ دے گی، وہ خوش نصیب ہوں گے میری شفاعت کو حاصل کرنے والے جو جہنم سے نکلیں گے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کلمہ توحید کا اقرار کیا ہوگا، اپنے دل کی گہرائی سے، سچے دل کے ساتھ، سمجھتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے، اپنے نفس یا دل کی گہرائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا ہوگا، شرک سے بچے ہوں گے۔ اور بخاری سے مسلم کی حدیث ہے کہ ہر نبی نے کو اللہ تعالیٰ نے خاص دعا دی، ویسے تو ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دعا کا بھی موقع عطا فرمایا کہ تمہاری ویسے بھی دعائیں قبول ہیں، لیکن ایک خاص دعا ہے وہ تم مانگ لو، وہ ضرور قبول ہوگی۔ تو ہر نبی نے اس خاص دعا کو مانگ لیا دنیا کے اندر۔ یہ نبی الرحمہ ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ نے وہ جو ایک خاص دعا تھی، جو ایک ذاتی دعا تھی، آپ کے اپنے لیے تھی، آپ نے اپنے لیے نہیں مانگا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو محفوظ کر دیا، نہیں مانگا دنیا کے اندر۔ اور کیوں محفوظ کیا؟ قیامت والی دنیا میں اپنے لیے نہیں مانگوں گا، اس خاص دعا کو میں نے اپنی امت کے کبیرہ گنہگاروں کو بخشوانے کے لیے، ان کی شفاعت کے لیے جو ہے نا وہ مخصوص کر دیا ہے، اس کے لیے میں نے سنبھال کے رکھ دی ہے وہ دعا۔ کتنے پیارے آپ کی جو ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ شفقت ہے، آپ کی محبت ہے، اللہ پہ خربوں جو ہے نا وہ درود و سلام نازل فرمائے وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی، میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنے امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر دیا۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شاء اللَّهُ تَعَالَى مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور میری اس جو ہے نا دعا سے، اس شفاعت سے ہر اس شخص کو فائدہ ہوگا، میری امتی کو، جس نے اللہ کی توحید کو اختیار کیا ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا، گنہگار ہوگا لیکن مشرک نہیں ہوگا۔ تو شفاعت برحق کے انبیاء کرام بھی کریں گے، رسول بھی کریں گے، صالحین کریں گے، نیک لوگ کریں گے، بزرگ کریں گے، اولیاء کرام، ملائکہ کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اعمال بھی کریں گے، روزہ اور قرآن، حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن آ کے شفاعت کریں گے، مختلف نیکیاں، مختلف جو نا اعمال آ کے شفاعت کریں گے، لیکن کس کی؟ شافع بھی اللہ کی مرضی سے، مشفوع بھی اللہ کی مرضی سے۔ تو یہ ہے
من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کے یہاں کسی کوئی شفاعت کر سکے مگر سوائے اس کی اجازت کے۔ تو آیت الکرسی کے اس جو ہے نا وہ جملے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم شفاعت کو ڈھونڈے کہاں؟ اللہ کے پاس۔ تو اللہ کے پاس شفاعت کیسے ڈھونڈی جائے گی؟ ایمان کے ذریعے، عمل الصالح کے ذریعے، کہ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، نیکیاں کریں گے، شرک سے بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی شفاعت بھی نصیب فرمائے گا انشاءاللہ، ہمیں جو ہے نا وہ گناہ بھی ہمارے انشاءاللہ معاف ہوں گے، جنت بھی ملے گی، ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں ایمان لانا ہے، عمل الصالح کرنے ہیں، اور شرک سے بچنا ہے، اور یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ سب کتنا ہی اونچا مقام مرتبہ کیوں نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے ہمیں بچا لے گا، ہم بس اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ہم بچ جائیں گے۔ ہم قادری، چشتی، سہروردی بن جائیں، ہم فلاں جو نا نسبت اختیار کر لے، نسبت ہمیں بچا لے گی، کوئی نسبت کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کوئی تعلقات قائم نہیں آئیں گے، کوئی نسبت قائم نہیں آئے گی۔ سورہ شورا کی آیت ہے، آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے، میرے ڈر سے ڈرائیے، انہیں ایمان کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور ایک ایک کا نام لے کے ارشاد فرمایا، یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں سے بچانے کا کچھ سامان تیار کر لو، اس آسرے پہ نہیں رہنا کہ میں تمہارے قوم میں سے ہوں، میں تم لوگوں کو بچا لوں گا، میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یا بنی ہاشم، اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ بنی ہاشم ہو بچ جاؤ گے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ آج کل بس سید ہے تو کچھ بھی کر لے، بس بیڑا پار ہے اس کا، پتہ ہی نہیں کہ سید ہے بھی کہ نہیں، کون تحقیق کرے گا کہ اس کا سلسلہ جو ہے نا وہ محفوظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور یہاں تو آپ ایک ایک کا نام لے کے فرما رہے ہیں کہ یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، یا معاشر قریش، کچھ اعمال کر لو، نیکیاں کر لو، عقیدہ اور عمل الصالح، میں کسی کام نہیں آؤں گا۔ یا عباس بن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس، اپنے چچا کو مخاطب کیا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اپنی پھپھی کو، یا صفیہ تو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میری پھپھی صفیہ، میں آپ کے یہاں کچھ مدد نہیں کر سکوں گا، کچھ نیکیاں جمع کر لیں آپ۔ فرمایا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلنی من ما شئتی من مالی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو چاہیے آج لے لو، دنیا کی چیزوں سے میں دے سکتا ہوں، میری پیاری بیٹی ہو، لیکن اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، بس ایمان اور عمل الصالح جمع کر لو، توشہ جمع کر لو۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے۔ شفاعت برحق ہے، بالکل ہوگی، لیکن اللہ کے حکم سے ہوگی، لہٰذا ہمیں اس عقیدے کے اندر جو نا وہ اس یعنی کہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، گمراہی والا عقیدہ کہ یہ فلاں ہمیں بچا لیں گے، بلکہ ہمیں خود ایمان لانا چاہیے اور نیکیاں کرنی چاہیے، پھر اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ شفاعت ملے گی۔ اگلا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اس کا ان تمام مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے۔ اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے، واقف ہے، جانتا ہے، خبر رکھتا ہے، جو لوگوں کے سامنے ہے، جو لوگوں کے پیچھے ہے۔ آگے پیچھے کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، پیچھے جو گزر چکا اس کا علم، آگے جو ہونے والا اس کا علم، ماضی، حال، مستقبل، سب کا سب علم، ٹوٹل یہ علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، سورہ آل عمران آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا کہ یقینا اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بھی ایک ذرہ، کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے آسمان و زمین کی، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 59 میں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، کہ اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں، یعنی غیب کے جو خزانے ہیں، علم غیب کی چابیاں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ لا یعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، یعنی غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی میں ہے، جو بھی سمندر میں ہے، جو بھی بحر و بر کے اندر جو کچھ ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اب بحر و بر کے اندر کیا کیا ہے، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو کتنا وقت چاہیے۔ سمندروں کے اندر کتنی لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں، دریاؤں کے اندر، فضاؤں کے اندر، زمین کے اندر، تو خشکی تری کے اندر، بحر و بر کے اندر
جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے علم ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور کوئی پتا جو ہے درخت سے جو ہے وہ گرتا نہیں ہے مگر اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی درختوں کے پتے، اس پوری کائنات میں کتنے درخت ہیں، کتنی شجرکاری ہے، کتنی ہریالی ہے، کتنی کھیتیاں ہیں، کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی اس کو گن سکتا ہے؟ کتنے پتے اس میں سے نئے نکلے ہیں، کتنے پتے زرد ہو گئے، کتنے گر گئے، کتنے چورا چورا ہو گئے، کتنی فصلیں ہو گئیں، کتنی کٹ گئیں، کتنی فصلیں کھا لی گئیں، کتنے جو ہے نا بیج ابھی جو ہے نا جو ہے نا زمین کے اندر موجود ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کوئی بھی دانہ زمین کے اندھیروں میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کہ اس پوری وسیع و عریض زمین میں اس وقت کتنے دانے موجود ہیں جو کسانوں نے ڈالے ہوئے ہیں، تو زمینوں کے اندھیروں میں کتنے خزانے ہیں، کتنے دانے ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی بھی تر چیز، کوئی بھی خشک چیز ایسی نہیں ہے جو کوئی جانتا ہو سوائے اللہ کے، اللہ ہی کے علم کے اندر ہے۔ الا فی کتاب مبین، اللہ نے اس علم کو لکھ رکھا ہے ایک واضح کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر یہ تمام علم لکھا ہوا ہے، جسے تقدیر کہتے ہیں۔ تو تقدیر کے پر بھی ایمان لانا ہے، اور اس بات کے پر بھی کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے ہر چیز۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بھی آگے ہے، جو کچھ بھی پیچھے ہے، سب کا سب اللہ ہی کے علم میں ہے۔ آگے شاید فرمایا سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ یقیناً بے شک اللہ ہی کے پاس علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ کب پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، اس کی صحت کیسی ہوگی، اس کی رنگت کیسی ہوگی، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اس کے روزی کیسے، اس کے اعمال کیسے، اس کے انجام کیسے، صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کام کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ اس کو موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی ہے بے شک علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا۔ یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، چھٹا جملہ۔ آیت الکرسی کا 7واں جملہ ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ اللہ کے علم میں سے وہ کسی چیز کا مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی مگر سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ خود چاہے، خود بتا دے۔ یعنی اللہ کے علم کے اندر ہر چیز موجود ہے، اس کا علم کامل ہے۔ جو چھٹا جملہ تھا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا علم کامل ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، مکمل ہے اس کا علم، علم میں نقص نہیں ہے اس کے، کامل علم والا ہے وہ۔ اور اس علم میں اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس علم کو کوئی جان نہیں سکتا مگر سوائے اس کے جو اپنی مخلوق کو خود بتا دے۔ اور وہ خود کیسے بتاتا ہے؟ ایک تو انبیاء اور رسول کو وہ علم نبوت عطا کرتا ہے، نبی بھی بتانے والا ہوتا ہے، لیکن وہ نبی کے پاس علم غیب نہیں، نبی کے پاس علم نبوت ہے، نبی کے پاس علم نبوت اور رسالت کا علم ہے، جو اللہ جو ہے نا وہی بیچتا ہے تو اپنے نبی کو وہ بات پتہ چل جاتی ہے، اللہ بتاتا ہے نبی کو، پھر نبی بتاتے ہیں اپنی امت کو۔ تو مخلوق کے پاس جو علم ہے وہ یہ وہی ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اور وہ کتنا حقیر ہے اللہ کے علم کے آگے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کا علم لا محدود، مخلوق کا علم تو اتنا محدود ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اس میں روایت کے اندر جو ہے ایک مثال دی گئی ہے کہ اللہ کا علم و تمام مخلوقات کے پاس جو علم ہے نا، اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بہت، جیسے کوئی سمندر ہے، دنیا میں 7 سمندر ہے نا، یہ 7 سمندر، اور اگر ایک چڑیا اس سمندر میں سے ایک چونچ اپنی ڈالے اور پانی کی ایک بوند وہ پی لے، دنیا کے 7 سمندر میں سے اگر ایک چڑیا پانی کی ایک بوند یعنی ایک قطرہ پانی پی لے، تو جو ایک قطرہ جو چڑیا نے پیا ہے نا، یہ تمام مخلوقات کے پاس علم ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ باقی اللہ کا علم جو پورا سمندر ہے، 7 سمندر جو ہیں، تو اللہ کا علم لا محدود ہے، کامل ہے، مکمل ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اسے کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا، اسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے بندوں کو وہ اس کی حکمت کے تحت، اس کی ضرورت کے تحت اسے بتا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ علم نبوت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بتاتے ہیں، نبی اپنے امتیوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ نمل کی آیت ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون، اے میرے حبیب، یہ لوگ تو یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ یہ مشکل کشا، حاجت روا، یہ غوث، یہ دستگیر، یہ سب کچھ جانتے ہیں،
آپ ارشاد فرما دیں کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا للہ، کہ زمین و آسمان کے اندر غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ جو بزرگان دین ہیں یا اولیاء کرام ہیں، یہ اپنی قبروں کے اندر ہیں، برزخی زندگی میں یہ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ نہیں جانتے انہیں اٹھایا کب جائے گا قبر سے، یہ تو اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ زمین آسمان کا غیب کیا جانیں گے۔ سورہ احقاف میں ارشاد فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، کہ اس سے بڑھ کے بلا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ، جو ان کی پکار کو جواب بھی نہیں دے سکتے اور ان کی پکار سے غافل ہیں، ان کو سنتے بھی نہیں ہیں، ان کے علم بھی نہیں ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو یہاں یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ فلاں درگاہ پہ جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ فلاں بزرگ جو ہے ان کے چادر چڑھائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے، گویا انہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کون ان کا مرید آیا ہے درگاہ کے اوپر، کس نے چادر جو ہے نا وہ چڑھائی ہے، اور کس کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، کیا کس کے کیا کیا مسائل ہیں، وہ دلا دیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، وہ تو تمہاری پکار سے بھی غافل ہے، نہ سنتے ہیں نہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں، بلکہ تم کو پتہ ہی نہیں کہ تم آئے ہو درگاہ پہ اور جو ہے نا تم نے چادر چڑھائی ہو، تم ان کو پکار رہے ہو، تو یہ جانتے نہیں یہ ساری باتیں۔ اور ہوتا کیا، یہ چادر چڑھا کے چلے جاتے ہیں، پیچھے سے مجاور چادریں اتار لیتے ہیں، پھر وہی چادریں جو ہے نا 500 1000 2000 کی دوبارہ سے ریپیک ہوتی ہیں، پھر وہ جو دکانیں بنی ہیں مزاروں کے آگے پھر آگے دوبارہ بک رہی ہوتی ہیں، پھر یہ بیوقوف لوگ جاتے ہیں، پھر خریدتے ہیں، پھر چادریں چڑھاتے ہیں، پھر وہ چادریں اتاری جاتی ہیں، پھر ریپیک ہوتی ہیں، پھر دوبارہ سے پورا کاروبار ہے پاکستان کے اندر، بلکہ دنیا دیگر ممالک میں بھی جو جہاں جہاں یہ مزار بنے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش، انڈیا وغیرہ، یہ جو کچھ بھی ہے یہ کاروبار ہے، یہ ایک انڈسٹری ہے، یہ مزار پرستی یا درگاہ پرستی یا دربار یہ کمانا ہے، یہ جو مجاور ہوتے ہیں درگاہوں کے، اور جو کچھ بھی یہ نظام کو چلا رہے ہیں، انڈسٹری چلا رہے ہیں، یہ کروڑوں پتی ہوتے ہیں، ان کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں، نظر نیاز لنگر نذرانے، حتیٰ کہ سے جو جوتے سنبھالنے والے ہیں وہ لاکھوں کماتے ہیں، اور اوقاف تو ان کا جو ہے نا جوتے سنبھالنے کا ٹھیکہ بھی جو ہے نا وہ ٹینڈر کے ذریعے نیلام ہوتا ہے، پورے سال کے لیے ٹینڈر پاس ہوتے ہیں، وہ لاکھوں کے ٹینڈرز ہوتے ہیں، جب وہ لاکھوں اوقاف کو دے رہے ہیں ایک سال کے لیے، خود کتنے کماتے ہوں گے۔ تو لوگ آتے ہیں مزاروں پہ یہ سوچے کہ یہ بزرگ کو پتہ چلے گا اور جو ہے نا کچھ ہمیں مل جائے گا، تو بہت بڑی یہ گمراہی ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے یہ۔ صحیح بخاری کی حدیث میں رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ واللہ، او قسم ہے مجھے اللہ کی، اللہ کے حبیب سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم ما ادری میں نہیں جانتا، وانا رسول اللہ، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر بھی میں نہیں جانتا کیا چیز، ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں نہیں جانتا۔ اور یہاں عقیدہ ہے کہ یہ سب جانتے ہیں۔ اگلا جو ہے وہ جملہ ہے آیت الکرسی کا، وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ کرسی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کرسی سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، کوئی کنٹرول ہے، نہیں، جو بات ثابت ہے ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جیسے وہ نازل ہوئی اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی کیفیت کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، تو یہاں کرسی ثابت ہے، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، کرسی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور ایک عظیم ترین مخلوق ہے، کرسی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم ترین مخلوق ہے، کیفیت ہم سمجھ نہیں سکتے، اور یہ اتنی وسیع و عریض ہے کہ اس کی وسعت نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے۔ اور ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کرسی کے بارے میں ہوا موضع القدمین، کہ وہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، کیسے، جیسے اللہ کے لائق، ہم اس کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ابن جریر وغیرہ نے جو نا حدیث بیان کی ہے کہ مس سماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم سبعۃ القیت فی ترس، کہ یہ جو ساتوں آسمان ہیں، یہ ساتوں آسمان جو ہیں، یہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ان کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے ایک کوئی بہت بڑا تھال ہو، بہت بڑا تھال ہو، اس تھال کے اندر اگر کوئی 7 سکے ہوتے ہیں نا، 7 سکے، درہم سکہ ہے نا، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں تو خیر درہم نہیں ہے، تو پاکستانی کرنسی میں کوئی بھی سکہ سمجھ لیں، 1 روپے کا، 2 روپے کے جو سکے ہوتے ہیں، 5 روپے کے، ٹھیک ہے، تو جو سکہ ہے نا، یہ ایک بہت بڑے تھال کے اندر 7 سکے رکھ دیے جائیں، تو ان 7 سکوں کو اس تھال کی کیا نسبت ہے،
وہ تھال کتنا بڑا ہے، وہ سکوں کی کتنی جو ہے نا وہ سائز ہے. تو یہ نسبت ہے آسمانوں کی اس کرسی کے مقابلے میں، کہ کرسی اتنی بڑی ہے آسمانوں کے مقابلے میں، گویا کہ ایک تھال ہے، اور آسمان اتنے چھوٹے ہیں اس تھال کے مقابلے میں، ساتوں آسمان جیسے سکے ہیں. تو اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے. پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مل کرسی فی العرش الا کحلقۃ من حدید القیت بین ظہر فلاۃ من الارض، کہ اللہ کی کرسی کو اللہ کے عرش سے، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے جو زمین و آسمان کو جس نے گھیر رکھا ہے، اللہ کا عرش اس کی کرسی سے بھی بڑا ہے. اور اللہ کی کرسی کو عرش سے یہ نسبت ہے کہ جیسے ایک صحرا ہو، ایک صحرا ہو، اس صحرا کے اندر کسی کا کوئی حلقہ ہو، کوئی انگوٹھی جو انگلی کے اندر پہنی جاتی ہے نا، حلقہ، چھلا جسے کہیں گے، چھلا یا انگوٹھی، صحرا کے اندر کسی کی انگوٹھی گر جائے انگلی سے، آپ کوئی ڈھونڈ کے دکھائے، ایک وسیع و عریض صحرا کے اندر کوئی چھلا، کوئی انگوٹھی مل سکتی ہے؟ چھلے کی انگوٹھی کی سائز کیا ہے، صحرا کی سائز کیا ہے؟ تو یہ سمجھے کہ جو چھلے کی سائز ہے یہ کرسی ہے، اور یہ جو صحرا کی سائز ہے اللہ کا عرش ہے. اللہ کا عرش اتنا عظیم ہے. اور یہ ساتوں آسمان، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ آسمان جو ہے نا، اس کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال تک سفر کیا جائے تو یہ آسمان کی موٹائی ہے. پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ یہ 500 سال کی مسافت ہے. تو اوپر تلے 7 آسمان ہے، ساتویں آسمان کے اوپر کرسی ہے، اس کے اوپر پانی ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اللہ اتنا بلند ہے، اور مخلوق کا کوئی بھی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ اس کی عظمت، یہ اس کی قدرت. وسیع کرسی السماوات والارض، یہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کی آیت، کہ اللہ اتنا بلند ہے کہ ایک آسمان جو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو یہ 500 سال کی مسافت، پھر 7 آسمان، ان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت، آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت، اس کے اوپر اللہ کی کرسی 7ویں آسمان سے 500 سال کی مسافت کے اوپر، اس کے اوپر پانی، اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش. یہ تمام باتیں حدیث سے ثابت ہیں، اس پہ ایمان رکھیں. کیفیت نہ میں سمجھ سکتا ہوں، نہ آپ، نہ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری نجات اس میں ہے، ہمارے لیے عافیت یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ گامزن ہیں. اس کے پاس ایمان رکھیں. کیسے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. کما یلیق لجلالہ و عظمتہ، جیسے اس کی عظمت کے لائق، جیسے اس کی شان کے لائق. تو یہ اللہ اتنا بلند ہے، اور مخلوق کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے. اس کے علم کے اندر جو ہے نا وہ ہر چیز موجود ہے. ایک سیاہ چونٹی جو ہے اندھیری رات میں ایک چٹان کے اوپر چلتی ہے، اللہ اپنے عرش سے، اپنے عرش پہ مستوی اتنی بلندیوں پہ اس چونٹی کو بھی دیکھتا ہے. اس کی چلنے سے جو قدموں کے نشان، اس کے فوٹ پرنٹس ہے، ان فوٹ پرنٹس کو بھی دیکھتا ہے. اور اس کے چونٹی کے چلنے سے ایک آہٹ پیدا ہوتی ہے، اس آہٹ کو بھی سنتا ہے وہ رب. یہ ہے وہ رب کبریا جل وعلا، اپنے عرش پہ مستوی. مخلوق کا کوئی عمل اسے جو ہے نا وہ پوشیدہ نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. نواں جملہ ولا یعودہ حفظہما، کہ ان دونوں کی حفاظت اسے تھکا نہیں دیتی، عاجز نہیں کر دیتی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آسمانوں اور زمین کی یہ جو حفاظت کرنا ہے، اس کو پیدا کرنا، اس کے نظام کو چلانا، اس پوری کائنات کو برقرار رکھنا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کے انتظام کو چلانا، اس کی حفاظت، اللہ پر ان کی حفاظت بوجھل اور گران نہیں ہے، بلکہ سہل اور آسان ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس رب کے لیے. آسمان و زمینوں کی حفاظت نہ اسے تھکاتی ہے، نہ عاجز کرتی ہے، نہ اس کے لیے مشکل ہے. زمین و آسمان کی حفاظت اور انتظام سے وہ رب کبریا جل وعلا نہ کمزور ہے، نہ بے بس ہے، بلکہ یہ تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، مکمل قدرت. وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے. واللہ غالب علی امرہ، سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے تمام کاموں کے اوپر غالب ہے، وہ مکمل کر لیتا ہے تمام کام. اسے کوئی کمزوری، کوئی عاجزی، کوئی بے بسی نہیں ہوتی ہے. اس کے کن کہنا ہے فیکون ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ وہ زمین و آسمان کو شروع سے کوئی ابتدا نہیں تھی، کوئی مثال موجود نہیں تھی، کوئی رو مٹیریل موجود نہیں تھا. اس نے بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو شروع سے پیدا کیا ہے، بغیر مثال کے، بغیر رو مٹیریل کے، بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی ڈرائنگ کے، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی ٹولز کے، بغیر کسی اکوپمنٹس کے، بغیر کسی فیکٹری کے، بغیر سانچوں کے. اس نے اپنے کلمہ کن سے زمین آسمان کو پیدا کر دیا.
نہ زمین و آسمان کی پہلے کوئی مثال ملتی تھی، نہ کوئی رو مٹیریل، نہ اس کی کوئی پیدائش، ان کو چیزوں کو بنانے کے لیے نہ کوئی فیکٹری، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے اثر نو شروع سے، ابتدا سے پیدا کر دیا۔ یہ ہے بدیع السماوات والارض۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے ہو جا، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بے شک قوت والا ہے اور غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پس پاک ہے وہ ذات، پاکیزگی اسی کے لیے ہے، سبحان اللہ، پاکیزگی اسی کے لیے، فسبحان اللہ الذی بیدہ ملکوت، جس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہت، پاکیزگی اسی کے لیے، وہی اللہ پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹ کے ہر چیز نے جانا ہے۔ آیت الکرسی کا آخری جملہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ بہت عظیم ترین جو ہے نا یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، صفت علی اور صفت عظیم، العلی اور العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کی دو عظیم ترین صفات ہیں۔ وہ بہت ہی بلند اور عظمت والا ہے۔ العلی کہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا، فوق اوپر ہے، علو فی الذات، اس سے مراد کیا ہے؟ علو فی الذات، اپنی ذات سے بھی علو، اپنی ذات میں بھی وہ بلند ہے۔ علو فی الصفات، صفات سے بھی وہ بلند ہے، اس کی تمام صفات عالی ہیں۔ علو فی الشان، اس کی شان، اس کی قدر و منزلت بھی بلند ہے، سب سے عالی۔ علو فی المکان، اس کی جہت کیا ہے؟ آسمانوں کے اوپر، اس کا مکان کیا ہے؟ آسمانوں کے اوپر۔ تو وہ علو فی الذات ہے، علو فی الصفات ہے، علو فی الشان ہے، علو فی المکان ہے، کہ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی شان، اس کی جہت سب سے بلند، سب سے اونچی، یعنی اپنے عرش پہ مستوی۔ تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، انہیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ ایمان صحیح نہیں ہے۔ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش، اللہ اپنے عرش کے اوپر مستوی کیسے؟ کما یلیق لجلالہ و عظمتی، جیسے اس کے لائق، ہم سمجھ نہیں سکتے، مگر اللہ کا علم، اس کی صفات ہر جگہ موجود ہے۔ وہ اپنے عرش پہ مستوی رہتے ہوئے ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، قدرت رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، اس کی حکومت ہے، اسی کی سلطنت ہے، اسی کا حکم ہے، اس کی صفات ہر جگہ موجود ہیں، مگر بذات خود وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ تو یہ ہے وہو العلی، کہ وہ عالی ہے قہر میں، وہو القاہر، وہو القاہر علی عبدہ، اپنے بندوں کے اوپر وہ غالب ہے، غلبے والا، قدرت، حکومت والا۔ فلاح العلو الکامل، کہ اس کے لیے علو، مکمل علو اسی کے لیے ہے۔ وہو القاہر فوق عبادہ فالحکم للہ العلی الکبیر۔ تو یہ ہے العلی، کہ وہو العلی سب سے بلند، سب سے اونچا، سب سے زیادہ اونچا مقام منزلت والا۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے العلی، اور العظیم عظمتوں والا۔ وہو العظیم الذی لا اعظم منہ، ایسی عظمت والا کہ جس سے بڑھ کے کوئی عظمت ہو نہیں سکتی۔ فلاح العظمت الکاملہ، اس کے لیے مکمل عظمت ہے۔ فلا اعظم منہ ولا اکبر ولا اعلم ولا اقدر، کہ اس سے زیادہ کوئی عظمت والا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ہے نہیں، اس سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں، اس سے زیادہ کوئی قدرت والا نہیں ہے۔ تو وہو العلی العظیم، یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی عظیم صفات، وہو العلی العظیم۔ تو وہ ساری مخلوق کے اعمال کے اوپر خبردار ہے، تمام چیزوں کے اوپر نگہبان ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ اور انجان نہیں ہے، بلکہ سہل اور آسان ہے۔ تمام مخلوق اس کے سامنے حقیر اور متواضع ہیں، ذلیل، پست، عاجز ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ قابل حمد و ستائش ہے، وہ جو کچھ چاہے کر گزرنے والا، کوئی اس کے اوپر حاکم نہیں ہے، کوئی اس سے باز پوس کرنے والا نہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، ہر چیز کے اوپر وہ غالب، ہر چیز کا حافظ، ہر چیز کا مالک، وہ علو، بلندی اور رفعت والا ہے، وہ عظمت و کبریائی والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی لیے فرمایا وہو العلی العظیم۔ اور ہمیں حکم ملا کہ نماز کے اندر جھک جاؤ اللہ کے آگے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، رکوع میں جھک جاؤ، سجدے میں جھک جاؤ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، بلند ہے، وہو العلی العظیم۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم کثرت سے نمازیں ادا کریں، اور سبحان ربی العظیم، رکوع کی تسبیحات کثرت سے پڑھا کریں، سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلی کثرت سے پڑھا کریں۔ تو جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، اس کے اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ ہے، بس مرے گا پکا جنتی ہے وہ۔ تو یہ تھی آیت الکرسی کی تفسیر، اس کا حق تو ادا ہو نہیں سکتا، میں تو حقیر سا اللہ کا ایک گنہگار سا بندہ ہوں،
تمام علماء مل جائیں، تمام اہل و دانش، تمام علم والے، وہ سب مل کے بھی آیت الکرسی کی تفسیر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میں تو علماء کے آگے ایک ذرہ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بس یہ ٹوٹے پھوٹے چند چند باتیں دو دروس کے اندر بیان کی۔ اللہ پاک ان کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، تذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت الکرسی کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کی جو عظمت ہے اس کا احساس ہمیں دلا دے، اس کا مفہوم ہمیں سمجھا دے، اس کے اندر جو پیغام ہے وہ ہمیں سکھا دے، جو توحید بیان ہوئی ہے، جو اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، ان صفات کو سمجھنے والا، اس پہ ایمان رکھنے والا ہمیں بنا دے، ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ہم بار بار آیت الکرسی پڑھا کریں، سنت کے مطابق نمازوں کی حفاظت کریں، ہر نماز میں آیت الکرسی پڑھا کریں، اور میں یہ تمام جو فضیلت ثابت ہے آیت الکرسی کی وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور ہمیں جنت کے اندر ہمیں جگہ عطا فرمائے، جہنم سے بچا لے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔